صبر کا پھل۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب کسان رہتا تھا جس کا نام احمد تھا۔ اس کے پاس صرف ایک چھوٹی سی زمین تھی اور ایک بوڑھا بیل۔ وہ دن رات محنت کرتا، اللہ کا شکر ادا کرتا اور ہمیشہ دعا مانگتا، اے اللہ تو جو دے وہ کافی ہے اور جو نہ دے اس میں بھی بھلائی ہے۔ ایک سال شدید خشک سالی پڑی، سارے کھیت سوکھ گئے، لوگوں نے مایوسی سے ہاتھ اٹھا دیے۔ احمد کے پڑوسی بھی کہنے لگے اب تو کچھ نہیں ہوگا، اللہ نے ہمارا رزق بند کر دیا۔ مگر احمد خاموشی سے اپنے کھیت میں پانی ڈھونڈتا رہا۔ وہ راتوں کو جاگ کر تہجد کی نماز پڑھتا اور رو رو کر دعا کرتا، یا رب تو رازق ہے، تو رحمان ہے، مجھے صبر دے اور میرے گھر والوں کو بھوک سے بچا۔ ایک رات خواب میں اسے ایک نورانی آواز سنائی دی، اے احمد تیرا صبر دیکھ لیا گیا، کل صبح اپنے کھیت کے شمال مغرب کونے میں کھودنا۔ صبح احمد اٹھا، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور کھیت کی طرف چلا۔ جب اس نے کھودنا شروع کیا تو چند فٹ گہرائی پر ایک چھوٹا سا چشمہ نکل آیا۔ پانی صاف اور ٹھنڈا تھا۔ پورے گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لوگ حیران تھے کہ اتنی خشک زمین سے پانی کیسے نکل آیا۔ احمد نے نہ صرف اپنے کھیت کو سیراب کیا بلکہ گاؤں والوں کو بھی پانی دیا۔ اس کی فصل خوب اگائی۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ سب کیسے ہوا تو احمد مسکرا کر بولا، میں نے کبھی شکایت نہیں کی، بس اللہ پر بھروسہ رکھا اور صبر کیا۔ اللہ فرماتا ہے، ان مع الصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اس دن سے گاؤں والوں نے سیکھا کہ مصیبت میں گلہ کرنے سے کام نہیں بنتا، بلکہ صبر، نماز اور اللہ پر کامل یقین سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ احمد کی زندگی خوشحالی سے بھر گئی، مگر وہ ہمیشہ وہی سادہ کسان رہا جو شکر ادا کرتا اور دوسروں کی مدد کرتا۔ صبر کرنے والوں کو اللہ ضرور انعام دیتا ہے۔ جب حالات سخت ہوں تو دعا کرو، صبر کرو اور یقین رکھو کہ اللہ بہترین منصوبہ ساز ہے۔ اللہ ہمیں سب کو صبر اور شکر کی توفیق دے، آمین۔